سورہ سبا کی آیت نمبر 10، سورہ سبا کا دوسرا رکوع اور 22ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا، یعنی انہیں نبوت عطا فرمائی، کتاب زبور عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، حسن صوت عطا فرمایا کہ بڑی خوبصورت آواز عطا فرمائی، لحن داؤدی مشہور و معروف ہے۔ تمام چیزیں یہاں مراد ہیں جو آپ کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا یا جبالو، اے پہاڑوں، اوبی معہو، داؤد کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، والطیرہ، اور اے پرندوں جب داؤد تسبیح کرے ان کے ساتھ تسبیح کرو۔ چنانچہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑوں سے بھی تسبیح سنی جاتی اور پرندے جھک آتے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد کے لیے لوہا نرم کیا کہ آپ کے دست مبارک، ہاتھ مبارک میں لوہا آ کر موم کی طرح یا گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا، اور آپ اس سے جو چاہتے بغیر آگ کے، بغیر ٹھوکے پیٹے بنا لیتے۔ اس کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوئے تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے، حالات معلوم کرنے کے لیے اس طرح نکلتے کہ لوگ آپ کو نہ پہچانے، اور جب کوئی ملتا اور آپ کو نہ پہچانتا تو اس سے آپ دریافت کرتے، پوچھتے کہ داؤد کیسا شخص ہے، سب لوگ تعریف کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسان کی صورت میں بھیجا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی حسب عادت کے مطابق یہی سوال کیا، تو فرشتے نے کہا کہ داؤد ہیں تو بہت ہی اچھے آدمی، کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی۔ اس پر آپ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بندہ خدا کون سی خصلت مراد ہے؟ فرشتے نے کہا کہ وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے، شاہی خزانے سے لیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کے خیال میں آیا کہ اگر آپ بیت المال سے وظیفہ نہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا سبب کر دے جس سے آپ اپنے اہل و عیال کا گزارا کریں اور بیت المال سے، خزانہ شاہی سے آپ کو بے نیاز کر دے۔ آپ کی یہ دعا مستجاب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کیا اور آپ کو صنعت زرہ سازی کا علم دیا۔ لوہے کی جیکٹ جو جنگ میں پہنی جاتی ہے اور جس سے پہلے زمانے میں تلوار کے واروں سے سینہ اور پیٹھ کی حفاظت ہوتی تھی، اس کی صنعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی۔ سب سے پہلے زرہ لوہے کی جیکٹ بنانے والے آپ ہی ہیں۔ آپ روزانہ ایک زرہ بناتے تھے، وہ 4000 کو بکتی تھی۔ اس میں سے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ فرماتے اور فقراء و مساکین پر بھی صدقہ کرتے۔ اس کا بیان آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر کے ان سے فرمایا ان اعمل سابغات، کہ وسیع زرہ بنائیے، یعنی جو لوہے کی جیکٹ آپ بنائیں وہ وسیع بنائیں۔ تو آپ مختلف سائز کی جیکٹیں بناتے، جس طرح آج کل ہم ریڈی میڈ کپڑے لینے جاتے ہیں تو وہ مختلف سائز کے ہوتے ہیں، تو اس طرح آپ مختلف لوگوں کے پہننے کے لیے مختلف سائز کی وہ بناتے
وقدر فی السرد، اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھیے کہ اس کے حلقے یکساں اور متوسط ہوں، نہ بہت تنگ نہ فراخ۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور تم سب نیکی کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان کے قابو میں ہوا کر دی، ان کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ۔ حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، چنانچہ آپ صبح کو دمشق، جو آج کل شام کا سیریا کا دارالحکومت ہے، آپ صبح کو دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو قیلولہ آرام استخر میں فرماتے، جو ملک فارس میں ہے، فارس ایران کو کہتے ہیں، اور دمشق سے 1 مہینے کی راہ پر ہے۔ یعنی آپ دمشق سے ملک فارس کے اس علاقے میں پہنچ جاتے جو دمشق سے 1 مہینے کی مسافت پر ہے، اور شام کو استخر سے روانہ ہوتے اور رات کو کابل میں آرام فرماتے، جو اس وقت افغانستان کا دارالحکومت ہے۔ یہ بھی تیز سوار کے لیے 1 مہینے کا راستہ ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے قابو میں ہوا کر دی۔ اس آیت کریمہ میں اس نظریے کا رد ہے جو ایک نظریہ مسلمانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کو کچھ بھی نہیں دیا، وہ بے بس ہیں، بے کس ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آیت کریمہ اور اس طرح کی آیات اس نظریے کو رد کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتوں کو کچھ بھی نہیں دیا، بت بے بس ہیں، بے کس ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں، فرشتے، انبیاء، اولیاء، اللہ نے انہیں بڑی طاقتیں عطا فرمائی، اور وہ اللہ کے اذن سے کائنات میں تصرف کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر ہے، اور یہاں پہ فرمایا گیا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے قابو میں ہوا کر دی۔ ہوا چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے اذن سے جہاں چاہتے ہوا کو وہاں لے جاتے، ہوا آپ کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی۔ غدوها شہر ورواحها شہر، ان کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ۔ یعنی 1 مہینے تک اگر کوئی شخص گھوڑے پر سفر کرے اور وہ گھوڑا دوڑاتا رہے تو جو وہ فاصلہ طے کرتا ہے اس سے زائد فاصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح میں ہوا میں اڑ کر طے فرما لیتے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تنہا ہوا میں نہیں اڑتے، بلکہ لاکھوں جنات، انسان، پرندے، درندے، چرندے، یہ پوری فوج آپ کے ساتھ اڑتی اور آپ کو ہوا جہاں آپ چاہتے وہاں پہنچا دیتی۔